بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ اکرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کے شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قبلہ کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا۔ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ اللہ کی قدرت۔ گولر کا پھل۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے، لیکن گولر کے پھل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جب گولر کا پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑنے پر بہت سے کیڑے نکلتے ہیں جو اپنے پروں کے ذریعہ اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر اس گولر کے پھل میں یہ اڑنے والے کیڑے کہاں سے آ گئے جبکہ اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ ہی اپنی قدرت سے گولر کے پھل میں چونٹی نما کیڑے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی شوہر کے بھائیوں سے پردہ کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5232۔ ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ عشاء فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی ہے۔ فائدہ: عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1172۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر کا انصاف 60 سال کی شب بیداری اور روزہ رکھنے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اے ابو ہریرہ، کسی معاملہ میں تھوڑی سی دیر کا ظلم اللہ کے نزدیک 60 سال کی نافرمانی سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 3128۔ ایک گناہ کے بارے میں، چاندی کے برتن میں پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5634۔ دنیا کے بارے میں، 2 چیزوں کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6420۔ آخرت کے بارے میں، دوزخیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کو کھانے میں کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 شخص آئے جن میں سے ایک نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، مجھے تکلیف ہے، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کر دوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں ضرور۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔
بخاری شریف حدیث نمبر 5742. قرآن شریف کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. سورہ انعام آیت نمبر 152.